بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، لاک ڈاؤن سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، مشکات شریف کی ترتیب پر میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کھیل کود کے سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہے، کافی مجلسوں میں آپ حضرات نے دینی تعلیم سنی اس بارے میں۔ اس سے پہلے تصویر کے سلسلے میں تھا، اس سے پہلے لباس کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، حدیث شریف کی روح سے، قرآن کریم کی آیات کی روح سے، وہ آپ حضرات نے سنی۔ تصویر کے اس باب کے بعد مشکات شریف میں ایک اور باب قائم کیا ہے، وہ ہے طب و رقا، مطلب علاج اور تعویذ۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، ان کو حدیث شریف میں جمع کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ہماری آخرت کے مسائل کے لیے اترا ہے۔ اسلام کے اتارنے کا مقصد ہمارے دنیاوی امور نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں جو اللہ کے احکام اور اخروی احکام ہیں، اس کے لیے تو دین ہے۔ باقی میں اس تجارت میں اگر اپنا پیسہ انویسٹ کروں تو مجھ کو نفع ہوگا یا نقصان، اسلام اس کے لیے نہیں اتارا گیا۔ میڈیکل کے لیے اسلام بنیادی طور پر نہیں اترا۔ اسلام کے اتارنے کا مقصد میڈیکل کو بیان کرنا نہیں ہے، جیومیٹری بیان کرنا نہیں ہے، فلکیات بیان کرنا اسلام کے اتارنے کا وہ مقصد نہیں ہے۔ اگرچہ اسلام نے جزوی طور پر ان چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی ہماری کی ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا ہمارے ذہنوں کے اندر غلط تصور بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کی صفائی بہت ضروری ہے کہ اسلام ان دنیاوی امور کے لیے مقصود طور پر نہیں آیا ہے۔ بہت سے لوگ جوڑ جاڑ کے اسلام کے ساتھ دنیاوی علوم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نقصانات بھی ہیں اپنی جگہ۔ میں آپ کو ایک مثال دوں جس سے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی قریب کی ایک بستی میں چند سالوں پہلے ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوا تھا۔ اس میں ہمارے جامعہ کے بہت سارے استاذ بیان کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ان دنوں پڑھتے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے، اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ان کا بیان تھا۔ بہت دیندار ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ اسلام نے اپنے اندر سب چیزیں رکھی ہیں، چنانچہ تم جو نماز پڑھتے ہو، نماز میں مختلف حرکتیں کرتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، سجدے سے اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو اور مختلف حرکتیں کرتے ہو، اس میں دنیا بھر کی ساری ورزشیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص باہر ورزش نہ کرے، کثرت نہ کرے تو بھی چلے گا۔ اور انہوں نے نماز کو کچھ اس حیثیت سے پیش کیا کہ جس میں ورزش کا پہلو غالب آتا تھا۔ ان کے بعد ہمارے ایک استاذ کا نمبر تھا۔ میں نے سنا ہمارے استاذ نے اٹھ کر سب سے پہلے معذرت کے ساتھ یہی بات کہی کہ بھائیو، نماز کوئی ورزش کے لیے نہیں اتاری گئی۔ نماز میں تو بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں تو دور دور تک ہمارے ذہن و دماغ میں کبھی یہ خیال گزرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں ورزش کا ایک حصہ ادا کر رہا ہوں۔ دونوں کی سرحدیں بہت لگی ہیں۔ نماز میں اگر ضمنی طور پر ورزش ہو جاتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ورزش کے لیے اتاری گئی۔ وہ ایک بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے، جس سے آگے بڑھ کر پھر کوئی بندگی نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی شخص کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، عاجزی میں سب کر لے گا لیکن اپنا سر نہیں ٹیکے۔ اللہ کے سامنے اپنا سر بھی ٹیک دیتا ہے۔ عبادت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ غایت درجہ، حد درجہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، جس کے بعد ذلیل کرنے کا کوئی میدان نہ، انسان اپنا ماتھا ٹیک دے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بندگی ہے، اس کو ہرگز کوئی آدمی ورزش کی حیثیت سے نہ دیکھے۔ تو بہت سے لوگ ان دنیاوی علوم کو اسلام سے جوڑنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ جوڑ دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ اسلام کے اتارے جانے کا مقصد فلاں دنیا کا علم ہے، فلاں دنیا کا فن ہے،
حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اس طرح کے بعض مرتبہ بیان کی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جن دنوں ابھی پچھلے سالوں میں آپ بھی جانتے ہیں یوگ کا بڑا غلغلہ تھا، اسکولوں میں مختلف ایام میں یوگ کروائے جاتے تھے، ایک دن مستقل یوگ کا اور ورزش کا رکھا جاتا تھا۔ میں نے ان دنوں اخبار میں پڑھا ایک غیر مسلم لیڈر کہہ رہا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ نماز بھی ایک قسم کا یوگ ہی ہے، ورزش ہی ہے، تو ابھی تم ہمارے بتائے ہوئے یوگ اگر کر لو تو اس میں کیا حرج؟ دیکھیے یہ لنک کہاں تک پہنچی، لوگوں کے ذہنوں میں جن کے پاس ایمان نہیں تھا یہ بات آ گئی کہ نماز بھی یوگ ہے، حالانکہ اس میں ورزش کا ذرہ برابر پہلو نہیں، یہ سر تاثر عبادت ہے۔ بہرحال ایسے نقصانات کی وجہ سے خواہ مخواہ ان چیزوں کو اسلام سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ دین کے علم کے لیے جو فضیلتیں اتاری گئی ہیں اب لوگ دنیا کے علوم پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے قریب کی ایک بستی میں پچھلے چند سالوں پہلے ایک اسکول کا افتتاح ہوا، تو وہاں ایک شخص نے بیان کیا اور بیان کے اندر یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی جو آیت اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اتاری وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھو اللہ بھی پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اور ہم آج جو اسکول قائم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی پڑھنے کا ایک حصہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا اقرأ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ جیومیٹری پڑھو، سائنس پڑھو، میتھس پڑھو؟ ہرگز نہیں۔ یہ جوڑ جو ہے بہت برا ہے اور اپنے مقام سے اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ آج بہت سوں کی زبان پر یہ آ گیا ہے کہ یہ دنیاوی علوم بھی اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ سب فضیلتیں ہیں جو فضیلتیں حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے بتائی ہیں۔ جیسے فرشتے تعلیم لینے والے کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلادھار اترتی ہے، مچھلیاں تک دعا کرتی ہے۔ ملا علی قاری نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر بہت صاف یہ کہا ہے کہ ہرگز یہ فضیلتیں کسی دنیاوی علم کے لیے نہیں، صرف اور صرف دینی علم کے لیے ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے گڑبڑی بھی بہت ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے اتنا جوڑ رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اتاری ہی دنیاوی علوم کے لیے گئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا، تو کیا اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ میں میتھس کا شکشک بنا کے بھیجا گیا؟ میتھس کے لیے نہیں ہے، سائنس کے لیے نہیں، دینی علوم کے لیے میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء تو اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے، تو جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ کیا انبیاء جو وراثت میں ہمارے لیے علم چھوڑتے ہیں وہ جیومیٹری ہے، وہ سائنس؟ ہرگز نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیکل کے بعض احادیث اس سلسلے کی آئی ہیں، اسی طرح بعض آیتیں شفا کے سلسلے میں ہیں، اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام بنیادی طور پر مقصودی طور پر طب بیان کرنے کے واسطے بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض غلطیاں ہمارے درمیان میں پھیل رہی ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بہت سی بیماریوں کے لیے دوائیاں بھی ذکر فرمائی، اسی لیے تو محدثین اپنی کتابوں کے اندر مستقل ایک ٹاپک قائم کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبابت کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن براہ راست اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری عادات سے متعلق ہے، اور ان چیزوں میں جتنی حقیقت ہے وہ ہمارے آج کے میڈیکل کے اندر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جسے شفا کہہ دیا، قرآن نے جسے شفا کہہ دیا، وہ حرف آخر ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا، مگر اسلام کے اتارے جانے کا مقصد ان چیزوں کو بیان کرنا براہ راست ہرگز نہیں۔ ہاں، ان میں جو احکام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اسلام ضرور آتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ایک سے زیادہ موقعوں کے اوپر اس کی تائید ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے مواقع آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی برات کا اظہار کروایا کہ ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے اس وقت جو معیشت ہے، آرتھک ہماری حالت ہے، اس کے لیے اگر اسلام میں کوئی حکم تلاش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اسلام اکونومی کے لیے آیا ہے، آرتھک چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہرگز نہیں۔ ایگریکلچر،
کسان کے سلسلے میں کون سی چیز فائدہ مند ہوگی، کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. اگر اسلام میں آپ کچھ تعلیمات پاتے ہیں تو اسلام کا احسان ہے. اسلام مقصد بنا کر ان چیزوں کے لیے نہیں اترا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے ہم کو پہلے سے بتا دو کہ ان چیزوں کا بھاؤ ابھی بڑھنے والا ہے، تو آپ پہلے سے بتا دیں گے تو وہ ہم ان چیزوں کو خرید کر رکھیں گے، اور پھر جب بھاؤ بڑھے گا تو ان چیزوں کو ہم بیچیں گے تو ہم کو بڑا نفع ہوگا. بعض لوگ آئے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں بتا دو کہ فلاں جگہ دکاڑ پڑنے والا ہے، تو وہاں سے ہم لوگ اپنے جانور چوپایوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور جہاں قحط نہیں ہے، جہاں ہریالی بہت ہے، آپ کو تو معلوم ہے، آپ وہاں ہم کو نشاندہی کر دیجئے، یہاں سے چل کے ہم وہاں چلے جائیں گے. اب پہلا مسئلہ جو تھا وہ اکونومی کے تعلق سے تھا، معیشت کے سلسلے میں تھا کہ کون سی تجارت میں ہمارے لیے زیادہ نفع آپ بتا دیں، اور دوسرا ایگریکلچر کے متعلق تھا کہ ہم کہاں جا کے اپنی چیزیں بوئیں، اپنے جانوروں کو چلائیں. اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محمد اعلان کر دو لوگوں میں کہ میں اپنے لیے کوئی نفع کا بھی مالک نہیں ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. ہاں، اللہ جتنا چاہے اتنا مجھے علم ہے، اس سے زیادہ نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں تو بہت زیادہ بھلائیاں اور مال اور اچھائی میرے لیے جمع کر لیتا، اور کبھی مجھ کو برائی ٹچ بھی نہ کرتی، نہ بیماری لگتی اور نہ نقصان جاتا، کچھ بھی نہ کرتا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میرا کام تو ہے جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ کا ڈر سنانا اور اللہ کے یہاں جو انعامات ہیں ان کی خوشخبری دینا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ اعلان کروایا کہ محمد کہہ دو میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہ کون سی جگہ بھاؤ بڑھنے والا ہے. بھاؤ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اللہ هو المسعر. جو بھاؤ کسی کا ڈاؤن ہوتا ہے اور اپ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ یہ ایگریکلچر اور یہ جو ہے اکونومی، یہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، وہاں کھجور کے باغات جن لوگوں کے تھے وہ لوگ وہاں تھے اور وہ تلقیح کر رہے تھے. تلقیح کا مطلب یہ ہے کہ مادہ کھجور جو ہوتی ہے اس کے شگوفے کے اندر نر کھجور کا تھوڑا سا رج لے کر ڈالا جاتا ہے، جس کو پراگ رج کہا جاتا ہے ہماری گجراتی میں. تو ایک دوسرے میں پھل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ مادہ پر لگنے والا پھل بہتر سے بہتر ہو. اس کو عربی میں تلقیح کہتے ہیں، اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں. تو باغ والے لوگ ایسا کر رہے تھے تاکہ اچھے پھل آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ نہ کرتے تو اچھا فصل آ سکتا تھا. بس اس سال انہوں نے وہ نہیں کیا، اور چند دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے باغ کے اندر کوئی اچھے پھل آئے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اس سال تم نے وہ کام نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے منع کیا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارے دنیاوی امور کے متعلق تم زیادہ جانتے ہو، میں تو دینی امور کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس لیے آپ نے اس موقع پر یہی فرمایا کہ میں تو صرف دینی امور کے لیے بھیجا گیا ہوں. تمہاری فصل کس سے اچھی ہوگی، تمہاری اکونومی کس سے بڑھے گی، معیشت اور آرتھک پرستھتی کس سے اچھی ہوگی، اس سلسلے میں بھیجا ہی نہیں گیا ہوں. طب کے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہی ہے. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ میں درد بہت ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. گھر گیا، شہد پلایا، واپس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ کا درد اچھا ہی نہیں ہوا، اس کو تو اور زیادہ دست لگ گئے. تو آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. واپس گیا، واپس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کو تو اور زیادہ دست آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. تیسری مرتبہ بھی جب گیا اور واپس آ کر اس نے یہی کہا کہ میرے بھائی کو اور دست ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ شہد پلاؤ. تو چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ رسول اللہ اس کو تو بہت زیادہ دست ہو رہے ہیں شہد کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا.
یعنی اللہ نے جب شہد کو سچ بتایا کہ وہ شفا ہے تو وہ اپنی جگہ سچ ہے. تیرے بھائی کے پیٹ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کے فائدے کو پا سکے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پھر آپ نے فرمایا جاؤ تم پلاؤ. واپس چوتھی مرتبہ جب وہ گیا اور شہد پلایا، مسلم اور بخاری شریف میں آتا ہے اس کو شفا ہو گئی. بہرحال آپ بھی اس حدیث شریف میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہو، کتنا پلایا جاوے، کون سا موقع ہو، اس سلسلے میں نہیں جانتا. آپ نے آگے کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی کہ کب پلایا تھا، کیسے پلایا تھا، کتنی مقدار میں پلایا تھا. یہ موضوع ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ ان حدیثوں کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی کا کمال ہے کہ وہ دنیاوی علوم سے غافل ہو. اس لیے کہ دنیا کو ایک طرف یہی نبی اپنی زبان رسالت سے ادنا بتائے اور پھر اسی کے اندر اتنا مشغول ہو کہ اس کی باریکیوں کے متعلق اپنا وقت فارغ کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.